بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سفر نامے میں یہ عرض کر رہا تھا، پچھلے لیکچرز میں تو اب سن ہی چکے ہیں اس کو، کہ ہم کس طرح سے سعودی عرب پہنچے اور پھر مکہ مکرمہ میں کیسے عمرہ کیا اور کیسے حج کیا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف گئے۔ تو پچھلے لیکچر میں وہ صورتحال عرض کر رہا تھا کہ جس وقت ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ مکہ سے مدینہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو اس کی ایک ایک لوکیشن پہ ہماری بات چلی تھی۔ تائی اب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو پھر عرض کرتا ہوں کہ پھر کیا واقعہ ہوا کہ مدینہ منورہ کا نقشہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ آپ گوگل میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ گول شکل کا شہر ہے، اور اس کا مرکز کیا ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے، یعنی یہ وہ مسجد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی۔ مسجد کے گرد ایک روڈ ہے کہ جس کو مدینہ کا فرسٹ رنگ روڈ کہتے ہیں۔ اس سے کوئی اراؤنڈ 6-7 کلومیٹر پہ پھر سیکنڈ رنگ روڈ ہے جو مدینہ کے پورے ایک چکر یہ لگاتا ہے اس میں، اور اس سے پھر مزید آپ پیچھے چلے جائیں تو تھرڈ رنگ روڈ بھی ہے جو شاہ خالد سے موسوم ہے، یعنی ان کے نام پہ یہ انہوں نے نام اس کا رکھ لیا۔ تو اگر آپ کسی بھی رنگ روڈ پر چلے جائیں اور کسی جانب نہ مڑیں تو پھر آپ واپس اسی جگہ ہی آ جائیں گے۔ تو رنگ روڈ اس ڈیزائن کے بنے ہوئے، تو تھرڈ رنگ روڈ حرم مدینہ کی ایک باؤنڈری لائن ہے۔ یعنی اب یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی حرم قرار دیا، یعنی حرم کا مطلب یہ کہ بھی کوئی شخص بھی جو بھی ایمان لایا تو وہ پھر مدینہ منورہ پہ حملہ نہ کرے، یعنی مطلب یہی ہے اس کا، کیونکہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے امت مسلمہ کی پوری ٹریننگ فرمائی تھی، تو اس لیے اس کی اہم یہی اس میں تھا معاملہ۔ تب تیسری رنگ روڈ پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسی روڈ کے ساتھ ساتھ پہ مختلف شہروں کے روڈ، ایک ریاض کی طرف ہے، ایک شمال کی طرف جائیں تو تبوک شہر کی طرف جاتا ہے، مغرب کی طرف جائیں تو یہ بدر شہر پہ آتا ہے کہ جہاں پہ جنگ بدر ہوئی تھی، اس کی ہم تفصیل سے اگلے لیکچرز میں بات کریں گے، اور جنوب پہ اگر چلے جائیں تو پھر یہ مکہ مکرمہ اور جدہ کی طرف جاتا رہو۔ تو دوسرا رنگ روڈ جو ہے یہ مدینہ کی آبادی کی ایک باؤنڈری لائن ہے، یہ اس زمانے میں تھی کہ جس وقت میں نے یہ سفر نامہ لکھا، لیکن اب تو سیکنڈ رنگ روڈ کے باہر بھی اب آبادی آ گئی ہے وہاں پہ، اور پہلا رنگ روڈ تو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ساتھ ہی ہے۔ اب مسجد نبوی سے متعلق سمتوں میں روڈز جو ہیں وہ دوسرے تیسرے رنگ روڈ کی طرف جاتے ہیں، یعنی کسی مسجد نبوی سے کسی روڈ پہ بھی جائیں تو آپ سیکنڈ رنگ روڈ یا تھرڈ رنگ روڈ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ہوا ہے کہ بہت سارے روڈز کو صحابہ کرام کے نام پہ ہی کر لیا، کہ جیسے ابو بکر روڈ، عمر بن خطاب روڈ، عثمان روڈ، علی روڈ اور خالد بن ولید روڈ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پہ مختلف روڈز کے نام پڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو مدینہ ہے اس وقت شہر کا سیکنڈ رنگ روڈ کا دائرے پہ یہ آباد تھا، کہ یعنی آج کل جو سیکنڈ رنگ روڈ جہاں تک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدینہ اتنا ہی تھا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ مختلف فیملیز کی الگ الگ انہوں نے محلے بنائے ہوئے تھے جو الگ الگ تھے، اور بیچ میں ایک خالی زمین تھی اس زمانے میں۔ لیکن آج کل تو یہ پورا شہر کی ہر طرف آبادی آ گئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے محلے بستیاں جو ہیں وہ الگ الگ تھیں۔ تو موجودہ ٹاؤن پلاننگ میں اب تو خیر یہ پورے کا پورا آ گیا، اور یہ شہر عمدہ ٹاؤن پلاننگ کا ایک یہ انتہائی حسن کا شاہکار ہے۔
اب میقات کیا تھی کہ میں نے وہی عرض کیا تھا کہ جہاں پہ یعنی اگر مدینہ سے آپ آ کے آنا چاہ رہے ہو مکہ مکرمہ میں عمرہ یا حج کے لیے تو پھر میقات بالکل مسجد نبوی کے پاس ہی ہے وہ معاملہ جو ہے. تو اس لیے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ وہاں سے آنورڈ ہی آدمی جو ہے وہ پھر جاتا ہے آنے کے لیے. تو جناب اب یہ ہے کہ میقات جو ہے وہاں سے آگے یہ سلسلہ جو ہے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے یعنی روضہ کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے ساتھ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا تو اس پر ایک یہ گنبد خضرا یعنی گرین کلر کا جو ہے وہ بنا دیا گیا. یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے ہر خاتون کے لیے الگ الگ کمرہ تھا. تو اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ تھا کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال وہاں پہ ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پہ دفن کیا گیا اسی کمرے میں. اور پھر دیگر امہات المومنین رضی اللہ عنہم سب کے کمرے ساتھ ساتھ تھے. اب وہ سارے کا سارا جو کمپاؤنڈ ہے اس میں ساتھ ہی سیدہ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے وہ بھی اسی کا حصہ تھا. تو اسی کو سورۃ الحجرات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں. یعنی یہ تھا کہ یہ الگ الگ کمرے تھے بنے ہوئے. تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ پورا مدینہ منورہ کا پورا فضائی منظر تو آپ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور قدیم مدینہ منورہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح کا تھا کہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں بنی ہوئی تھی اور بیچ میں باغ بھی تھے, بیچ میں خالی زمین تھی. تو اس زمانے میں ایسا تھا. تو اس پورے ایریا کے گرد جو سلطنت عثمانیہ جو بنی تھی تو انہوں نے پورا ایک جالیاں لگا دی گئی ہیں اور وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ یہ پوری جالیاں جو ہے سبز کلر کی ہیں اور کچھ جو ہے سنہرے کلر کی ہیں تو یہ بنی ہوئی ہیں اس میں. اور انہی سنہری جالیوں میں مواجہ شریف ہے. مواجہ شریف کیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ ہم آ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر تھی وہ سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, تو وہیں پہ ہم مواجہ کہتے ہیں. یعنی وہاں پہ آ کے ہم سلام کرتے ہیں وہاں پہ. تو یہ جالیوں میں 3 سوراخ ہیں کہ جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے. اور پھر ہوا یہی تھا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ ہی کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی بیٹی تھی, انہوں نے اپنے والد کو یہیں پہ دفن کر دیا تھا. اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. پھر جب ان کا شہید ہوئے تو اس وقت وہ زخمی تھے تو انہوں نے ریکویسٹ کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھی آپ اجازت دیں تو مجھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کمرے میں مجھے بھی وہیں دفن کر دیں. تو اب یہ ریکویسٹ جب کی گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اپنا یہ کمرہ تھا, آپ کا اپنا گھر تھا, لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ بھی میری تو خواہش تھی کہ میں ہی یہاں پہ دفن ہوتی, لیکن پھر میں پریفر کروں گی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ اس میں آپ دفن کر دیں. اور پھر وہ ہو گیا. تو اب وہ 3 اسی کمرے کے اندر موجود ہیں. تو یہیں پہ ہم آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے ہم یہاں پہ سلام کرتے ہیں. تو یہ وہ لوکیشن ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات جو ہیں وہیں پہ پھر دروازے سے ہم ایگزٹ ہوتے ہیں تو سامنے اصحاب صفہ کا ایک چبوترا ایک طرف پہ ہمیں
وہ نظر آتا. اب یہ کیا ہے کہ جب ہوا یہی تھا کہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے اور پھر مختلف اور قبائل کے جو بھی ایمان لاتے تھے تو وہ وہاں پہ آتے تھے، تو یہ ایک طرح کا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص لوکیشن ان کے لیے کچھ ٹائم کے لیے رکھی گئی تھی. ایک چبوترا تھا کہ جو ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ اس زمانے کا ایک ہاسٹل ہی تھا کہ اس کے اوپر کچھ چلیں، بارش ہو تو اس کے لیے اوپر کچھ نہ کچھ اس کا بھی کچھ کر دیتے ہوں گے وہاں پہ معاملات، کچھ دن کے لیے رہنا ہے ٹریننگ، اور پھر اس کے بعد جب وہ سیٹل ہوتے تو فائنینشلی کچھ اپنا بزنس اور کچھ کر لیتے، تو پھر یہ صحابہ کرام پھر اپنا اپنا گھر بنا لیتے کہ جس کو جہاں پہ بھی وہ جگہ ملتی تھی. اب ریاض الجنہ وہ مقام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور مصلی ہیں. یعنی یہ کیا ہے کہ ریاض الجنہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تھی تو ایگزیکٹ جو تھی سیم وہی جگہ ہے کہ جو آج موجود ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. اور اس پہ گرین کلر کے کارپیٹس جو ہیں وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یہاں تھی، وہیں پہ آپ پھر اپنے خطبہ اور لیکچر وہاں پہ فرماتے تھے، نماز یہاں پہ پڑھتے تھے. تو وہ بھی ایگزیکٹ ویسا ہی ہے. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی پھر وہیں پہ اسی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے. تو آپ کے یہ مصلی وہ ہے کہ جہاں پہ آپ نماز پڑھتے تھے، اس کی جگہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 91 ہجری میں ایک محراب وہاں پہ انہوں نے فٹ کر دی تھی، ایک محراب، تاکہ وہ چاہتے تھے کہ اس محراب سے ایک ذرا سا دائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ایک کلیئر آ جائے. یعنی محراب اس طرح سے وہ بنا دی تھی وہاں پہ انہوں نے. یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اراؤنڈ 80 ایئرس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی نیک تابعین میں سے تھے، حکمران اس زمانے کے گورنر تھے 91 ہجری میں، تو انہوں نے پھر یہ کر لیا تاکہ یہ خاص طے ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد تو پھر وہ خلیفہ بھی بنے کچھ عرصے بعد. اس سے پہلے وہ مدینہ کے گورنر تھے. اچھا، آپ کے ممبر کی جگہ پہ اب وہ 9 سیڑھیاں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، اور آپ کا اصل منبر جو ہے وہ 3 سیڑھیوں کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن آپ دوران خطبہ اس سے اپنی سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے تھے. یعنی اس میں یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیٹل ہونا تھا تو پہلے تو کچھ عرصے کے لیے یہ کیا کہ ایک درخت پہ ہی وہاں پہ ٹیک لگا کے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ سیٹل ہو گئے تو پھر آپ نے ایک باقاعدہ ایک سیڑھیاں کی شکل کی وہ بنا دی تھی اس میں. اچھا، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب حکومت ملی تو انہوں نے یہ فیل کیا کہ بھی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ بیٹھ کے یہ لیکچر کرنے کے بجائے یہ ایک مناسب نہیں ہے، میں تھوڑی نیچے رکھوں. تو اس لیے آپ وہ دوسری سیٹ پہ وہاں پہ بیٹھتے تھے. اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ یار میں بھی اس لیول کے سٹیٹس پہ نہ ہوں، تو وہ پھر تیسرے سیڑھی پہ بیٹھے. اچھا، اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو جب حکومت ملی تھی تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ بھئی اس کے لیے تو پھر اب جب ہر کوئی حکومت جب بنے گی تو پھر تو وہ سیڑھیاں بنتی چلی جائیں گی، تو پھر تو وہ انلمیٹڈ پتہ نہیں کتنا ہو جائے گا. تو اس لیے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڑھیوں پہ پھر وہ بیٹھ کے وہیں پہ لیکچر وہ فرمانے لگے. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب حکومت بنی تھی تو انہوں نے منبر نبوی کے نیچے پھر یہ انہوں نے سیڑھیاں بنا کے کس کو اصل منبر جو ہے اونچا کر دیا تھا. اس لیے کیا وہ آبادی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب پھر انہوں نے اس لیے مناسب یہ کیا کہ تاکہ سب کو آواز صحیح طرح سے آ جایا کرے. تو آبجیکٹو یہی تھا. تو اس طرح سے انہوں نے سیٹل کر لیا تھا معاملات کو. اچھا، اب 654 ہجری جو کہ 1256 عیسوی کیلنڈر میں مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تھی اور منبر جو ہے اس زمانے میں
جلا تھا. تو اس موقع پہ پھر یمن کے جو بادشاہ تھے مظفر، وہ پھر آئے اور انہوں نے منبر کو دوبارہ ایک کنسٹرکشن کر کے اس کو سیٹل کیا. اور پھر اس کے بعد بھی پھر سلطنت عثمانیہ کی حکومت جب بنی تو اس کے 998 ہجری میں انہوں نے پھر دوبارہ اس کی کنسٹرکشن کر لی، تو وہ آج کل موجود ہے. تو یہ جو آپ کو پکچر میں آ رہا ہے تو یہ اب تک ایسا موجود ہے کہ جو 998 ہجری، جس کو آپ اگر عیسوی کیلنڈر میں آپ اگر کر لیں تو یہ آلموسٹ آپ کہہ لیجیے کہ 1600 سی کے زمانے کا یہ پیریڈ ہے کہ جہاں کا بنا ہوا ہے. اچھا، ترکی والوں نے تو پھر یہ کیا کہ اس پورے مسجد نبوی کی کنسٹرکشن بڑی خوبصورت اور اپنے ڈیزائن کی ہوئی ہے جو آج کل موجود ہے. لیکن پھر اب یہ ہوا کہ سعودی عرب کی حکومت نے ان کا پھر ترکی سے یہ معاہدہ ہے کہ اس کو ایز اٹ از ہی رکھیں گے، اس لیے انہوں نے ایسا ہی رکھا. لیکن اب مزید ایکسٹینڈ جیسا مسجد نبوی کو کیا ہے تو اس کو انہوں نے مزید اپنے اسٹائل میں انہوں نے کر لیا. اب ہمارے مسلمان بھائی اپنے قبضہ گروپ والی عادت سے مجبور ہونے کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کسی کو جگہ ہی نہیں ملتی. تو بھی اس کے لیے یہی مشورہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں، میں نے عمل بھی یہی کیا کہ بھی جب بھی نماز میں مجھے موقع ملا کہ میں ریاض الجنہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والی اس مسجد کے اس حصے میں جگہ مل جائے تو وہاں پہ میں کرتا ہوں. لیکن وہ نماز پڑھ کے میں فوراً نکل آتا ہوں تاکہ اور بھائیوں کو یہ جگہ ملے. اور حکومت نے تو خیر یہ کیا ہوا ہے کہ اس کو ریاض الجنہ میں خواتین کی بھی بہت خواہش ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس کے لیے ٹائم الگ الگ طے کر لیتے ہیں کہ خواتین کے لیے ریاض الجنہ کے لیے الگ ٹائم دے دیتے ہیں اور مردوں کے لیے الگ ٹائم میں دے دیتے ہیں. تو اس میں پھر خواتین بھی وہاں کے نماز پڑھ لیتی ہیں. تو یہ اس کا اصل آبجیکٹو اس کا یہ ایسے ہے. اچھا، اب جناب قبلہ مسجد کی جنوبی سمت میں، یعنی اب آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان یا انڈیا میں آپ کی مسجد کا قبلہ مغرب کی طرف ہوتا ہے کیونکہ مکہ مکرمہ کی لوکیشن یہ ہے نا، حرم شریف تو ادھر ہے. تو لیکن مدینہ منورہ میں یہ جنوبی طرف میں یعنی ساؤتھ میں قبلہ آتا ہے کہ مکہ وہاں پہ ساؤتھ میں. تو خیر یہ اس طرح سے کنسٹرکشن اس کی ایسی بنی ہوئی ہے. اور ریاض الجنہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی بنیاد پہ یہ طے کیا ہوا ہے. یعنی اس میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ بھی یہ جو مسجد ہے میری تو یہ جنت کا یہ حصہ ہے، ایک باغ ہے، جنت کا باغ ہے یہ. تو اس لیے پھر اس میں اس لیے تھا کہ اب ظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پڑھتے تھے نماز اور اسی کی ٹریننگ کرتے ہوتے تھے، تو اس لیے یہ تھا. تو ہم لوگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ عین اسی جگہ پہ ہم بھی آ کے نماز پڑھ لیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی یہی برکت حاصل ہو جائے، تو اس لیے کرتے ہیں. لیکن اب اجتہاد یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا جو ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پوری اب مسجد نبوی جتنی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے تب بھی انشاءاللہ ہمیں وہی اجر ملے گا. تو جناب یہ پکچرز اب دیکھ سکتے ہیں کہ اب آج کل لیکچر کے لیے خطبہ وہ امام صاحب اس کے ٹاپ پہ ہی کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ سٹائل ہو گیا ہے. اور یہ اب ترکی ڈیزائن کی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا کہ جہاں پہ ہاسٹل تھا صحابہ کرام کا، تو یہ لوکیشن. اچھا، مسجد نبوی کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آتے ہی یہ شروع کر دیا تھا سلسلہ. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینے کے لیے مدینہ منورہ کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جگہ ملی تھی.
پھر آپ نے یہ طے کیا تھا کہ خالی زمین جو تھی تو کچھ یتیموں کی تھی، تو ان سے آپ نے خریدا، ان کو پیمنٹ کی، اور پھر اس پہ یہ مسجد نبوی ایسے بنائی تھی۔ پھر صحابہ کرام نے بھی ایک ٹائم میں اس میں کام کیا۔ پھر مسجد کی پہلی ایکسٹینشن یہ 7 سال بعد خیبر کے بعد ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب بہت سے صحابہ کرام مدینہ میں آ گئے تھے، تو اس لیے اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا، تو وہ آج کل کی شکل میں یہ جو سبز کلر کی جو آپ کو آتی ہے تو یہ بنی ہوئی ہے۔ پھر مسجد کے ستون کھجور کے درختوں کے تھے پہلے، کہ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں تو بارش بھی ہوتی، تو اس کے لیے یہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دور خلافت میں اس میں تنوں کو تبدیل کیا تھا، کیونکہ وہ کھوکھلے ہو گئے تھے، تب وہ نئے اس میں سیٹل کیے۔ پھر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی حکومت میں اس کو ایکسٹینڈ کیا، اور وہاں سے لے کے پھر آج تک یہ ایکسٹینڈ ہوتا آیا سلسلہ۔ اب اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلتا 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 آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹارٹ میں جب مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت کوئی 100 صحابہ فیملیز جو وہ آئی تھی۔ اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے کتنے ہو گئے تھے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب گورنر بنے تو اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا۔ پھر مہدی عباسی یعنی بنو عباس کے خلیفہ جو تھے 161 to 165 انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، اور پھر سلطان اشرف قاتبائی صاحب 888 ہجری میں انہوں نے ایکسٹینڈ کیا۔ پھر ترکی کے سلطان عبد المجید صاحب نے 1849 سی کے زمانے میں یعنی 1265 تھے اس کو ایکسٹینڈ ہوا۔ تو اب دیکھیں ہر ٹائم میں یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہوا آیا ہے، اور ہوتے ہوتے لیٹسٹ جو ہوا یہ 1984 to 1994 کے زمانے میں یہ بنی، تو مسجد نبوی آج کل ہے۔ لیکن اب موجودہ زمانے میں اب اس میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ اراؤنڈ 2.5 لاکھ، بلکہ اب آ کے اب وہ 4,30,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل کی یہ سچویشن ہے، لیکن ابھی اس وقت یہاں پہ ریلوے اسٹیشن این اس کے ساتھ ہی بن رہا ہے آج کل، یعنی ان کا وہی پلاننگ ہے اس وقت کہ این مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ تک ریلوے اسٹیشن حرم شریف کے ساتھ ہوں کہ آپ ٹرین پہ بیٹھیں اور سیدھے وہاں تک پہنچ جائیں۔ تو یہ آج کل کی پلاننگ چل رہی ہے۔ اب موجودہ مسجد نبوی کے بہت سے دروازے شمالی یعنی قبلہ کے مخالف طرف میں 3 بڑے دروازے ہیں، جس میں ایک زیادہ مشہور باب فہد زیادہ مشہور ہے کیونکہ وہ مرد وہاں پہ زیادہ آتے ہیں، اور یہ ایک بڑا جو دروازہ ہے وہ یہ ہے، اس کو باب عربی میں کہتے ہیں دروازے کو۔ تو یہ گیٹ جو ہے تو مرد وہاں پہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر رائٹ میں بھی اور لیفٹ میں بھی خواتین کے لیے خاص دروازے یعنی خواتین کے لیے خاص وہ ایریا وہ رکھا گیا ہے۔ اچھا مشرق میں جائیں تو وہاں پہ باب عبدالعزیز مشہور ہے کہ کنگ عبدالعزیز کے نام پہ یہ مشہور ہے، اور مغرب کی طرف جائیں تو باب سعود کے نام وہ مردوں کے وہاں سے ادھر سے انٹری ہوتی ہے۔ یعنی ہر دروازے کے لیے کچھ نہ کچھ، وہ ظاہر ہے کسی بادشاہ نے اپنی کنسٹرکشن کے لیے حساب سے انہوں نے اپنا ان کے نام سے مشہور ہوا ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی عثمانی دور کی مسجد میں جو مغربی دیوار پر ایک باب سلام اور باب صدیق ہے۔ اچھا اب یہ دلچسپ معاملہ یہ ہوا ہے کہ اب صحابہ کرام کے جہاں جہاں گھر تھے نا وہاں پہ ان کے نام پہ یعنی اب وہ سارے گھر مسجد نبوی کا حصہ بن گئے، تو اس لیے انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہی کے نام پہ اس گیٹ کا نام بھی وہاں پہ کر دیا۔ اب باب صدیق جو ہے یہ وہ گیٹ ہے کہ یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر یہاں تھا،
اسی طرح مشرق کی طرف دیکھیں تو باب بقی، یعنی بقی کا مطلب کہ یہ بقی جو قبرستان ہے عین اس کے ساتھ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی قبرستان تھا، تو وہ ڈائریکٹلی وہاں سے نکلیں تو وہ صرف چند منٹ میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ایک دروازہ ہے باب جبریل، یعنی اس کے لیے روایت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قرآن پاک پڑھ کے ان کو سناتے ہوتے تھے تو وہ یہاں سے تشریف لاتے تھے۔ اور ایک باب نساء ہے، نساء کا مطلب خواتین کا گیٹ جو ہے، کہ اب وہ اس سے یہی لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اس گیٹ سے وہ آ جاتی تھیں اور وہاں پہ نماز وہ پڑھ لیتی تھیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں خواتین ریگولر ہر نماز میں آتی ہوتی تھی، اور جن کے گھر دور تھے تو ان کے لیے تھا کہ بھی ایک نماز میں وہ ضرور آ جائیں تاکہ ان کی بھی وہ ٹریننگ اس میں ہو جائے۔ اب مسجد کے اندر دو دروازے ہیں، باب عمر اور باب عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تو موجودہ زمانے میں بنے ہوئے، اور باب عثمان تو یہ خواتین کے لیے خاص گیٹ ہے کہ خواتین وہاں پہ وہ انٹر ہوتی ہیں، اور باب عمر بھی غالباً خواتین کا وہ ایک خاص پوائنٹ ہے۔ اچھا، یہ تھا کہ اب دونوں دروازوں کے ساتھ 3 منزلہ لائبریری بنی ہوئی ہے اس میں، اور مسجد کے درمیان میں کھلی چھت جو ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے کہ اس میں آپ چھتریاں بھی لگ گئی ہیں اب وہاں پہ، کہ اس میں چلیں سردی ہو یا دھوپ ہو یا بارش ہو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ پھر بھی آرام سے نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو خاص طور پر لائبریری جہاں پہ ہے تو وہاں پہ یہ باب خاص طور پر مشہور ہے، باب البخاری، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اسکالر حدیث کے گزرے، اور انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اندازہ ہے کہ اسی طرف ہی بیٹھ کے انہوں نے یہ صحیح بخاری کی بک انہوں نے یہاں لکھی تھی، تو اس لیے ان کے نام پہ وہ مشہور ہے۔ اور این وہیں سے آپ اوپر چڑھ کے اوپر چلے جائیں تو آپ لائبریری میں پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد نبوی دنیا بھر کی بہترین پروفیشنلز کی ایک محنت ہے کہ اس کے بہت سے انجینئرز، آرکیٹیکٹس، پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑھئی، معمار، مزدور، پھر ماربل کا جو کام کرنے والے ہیں، الیکٹریشین کا کام کرنے والے ہیں، سب نے یہ خدمت کی ہوئی ہے، اور یہ مسجد بن کے آج تک ایسی بن گئی۔ اب سلطنت عثمانیہ یعنی ترکی کی حکومت جب تھی اور مدینہ تک ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے دنیا بھر کے بہترین اسپیشلسٹ جو تھے تو ان کو انہوں نے مدینہ میں سیٹل کیا، اور ان کو کہا کہ بھی آپ اپنا فن اپنے بچوں کو آپ منتقل کریں اس میں۔ ان کی ٹریننگ ہوئی، تو اب جو نئی نسل آئی ہے تو انہوں نے پھر مسجد نبوی کی کنسٹرکشن کی ہے۔ یہ اراؤنڈ 200 ایئرس اگو کی بات ہے، یعنی اراؤنڈ یہ 1800 1840 1830 1840 کے زمانے میں یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے، کہ جو آج تک آپ کو ترکی کے فارمیٹ میں یہ کچھ حصہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر 1994 میں جو سعودی عرب کی حکومت نے جیسی کنسٹرکشن کی ہے تو وہ یہ موجود ایسے ہے۔ اچھا، اس میں نے پھر ایک اس میں کئی اسکالرس کی یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ شہر اتنا ہی تھا جتنا آج کل مسجد نبوی ہے، لیکن پھر میں نے مختلف ٹائم کے زمانے کی ریسرچ جو کی ہے، مثلاً ایک اسپیشلی اٹلس سیرت نبوی کی، اس کو پورا پڑھا تو اس کو لے کے اب میری ریسرچ اس میں یہ ہے کہ نہیں جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ منورہ اتنا ہی تھا جتنا آج کل کے یہ سیکنڈ رنگ روڈ تک ہے جتنا۔ وہ اس لیے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور آپ کے قریب صحابہ اور انصار
کہ جو گھر این مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھے وہ آج کل مسجد نبوی کا حصہ بن گئے، لیکن آبادیاں مختلف علاقوں کی وہ تھیں، تو وہ آج کل بھی اب وہ گھر ہی ابھی تک بنے ہوئے وہاں پہ کہ مختلف وہ بنے ہوئے۔ مثلاً اس کے ساتھ محلہ بنی نجار، یہ وہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ سیٹل ہوئے تھے، آج کل مسجد نبوی کا حصہ۔ یعنی بنی نجار یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی فیملی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ آ کے سیٹل ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ یہیں کے رہنے والی تھی، تو اس لیے آپ وہیں پہ آ کے رکے تھے، اور پھر مسجد نبوی بھی وہیں بنائی، اور وہ ایکسٹینڈ ہوئی تو اب وہ ان سب یعنی نجار فیملی کے جتنے گھر تھے، اور پھر اسی طرح مکہ کے بھی جو صحابہ وہاں سیٹل ہوئے تھے ان سب کے گھر ادھر ہی آ گئے۔ پھر بنی معاویہ، بنی عبد الاشہل اور بنی حارثہ کے محلے مسجد نبوی اور جبل احد کے درمیان ہوتے تھے، جو کہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے کہ وہ دور ہے تھوڑے سے، وہ تھے ان کے۔ تو جناب یہ اسی بیسس پہ پھر اب میری ریسرچ یہ ہے کہ اتنا طویل فیملیز مختلف صحابہ سیٹل تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے باغ مختلف جگہوں پہ تھے، وہاں پہ اپنی کرتے ہوتے تھے لوگ کہ ایگریکلچر کا کام وہ کرتے ہوتے تھے۔ مسجد نبوی کے ساتھ بڑے بڑے ہوٹل ہیں اور بڑے ایکسپینسو ہیں، تو آپ بہت ایکسپینسو مثلا 500 ریال کے آپ کو پھر تو وہ 5 اسٹار ہوٹل جو ہیں آپ کو مل جائیں گے، اور آف سیزن میں یہ 200 ریال کے قریب کے بھی آپ کو مل جاتے ہیں آپ کو۔ لیکن اس سے تھوڑا سا دور چلے جائیں تو ایک محلہ اسے بنگالی محلہ کہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کافی سستے آپ کو مل جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے گھروں کو انہوں نے ایک باقاعدہ ہوٹل کی شکل دے دی ہے۔ ہاں اس کے لیے بس تھوڑی سی پرابلم آپ کو یہی ہوگی کہ آپ کو 10 منٹ تک پیدل مسجد نبوی تک آنے میں لگتا ہے، بس یہ فرق ہے، جبکہ 5 اسٹار ہوٹل میں آپ اگر رکیں تو پھر آپ 2-3 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ اچھا، اب یہ جو ایریا جو میں نے جس کو بنگالی محلہ کہا، تو یہاں پہ پاکستانی ریسٹورنٹ بھی آپ کو بہت سے مل جاتے ہیں، اور چٹخارے دار کھانے بھی ہیں، اور پاکستان ہاؤس بھی اسی ایریا میں ہے، اور مسجد کے مغربی اور جنوبی ایریاز میں مارکیٹس ہیں، وہاں پہ بہت سستی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ ہم آتے ہیں، تب ہم نے یہی کیا کہ اپنی فیملی کو خواتین کی سائڈ پہ میں نے کر لیا۔ اب میں پھر باب بقی کے قریب سے میں مسجد نبوی میں انٹر ہوا، تو دائیں جانب یہاں پہ مواجہ شریف نظر آ رہی تھی، اور اس میں لوگ کھڑے درود شریف وہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہوتی ہے نا، درود شریف جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بھی آپ یہی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دعا کریں۔ ہم ظاہر ہے کہ دعا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق تو نہیں ہونا، لیکن ایک یہ محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم یہ محبت سے وہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب جالیوں کے ساتھ کھڑے لوگ کنٹرول کر رہے تھے کہ میں بھی وہ انہی لوگوں میں آ کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر اس کے ساتھ ہی وہ لوکیشن ساتھ ہی آ گئی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی جہاں پہ قبر تھی، وہاں پہ بھی سلام کیا، اور پھر وہاں پہ میں نے پھر کچھ منٹ مجھے مل گئے کہ یہاں پہ درود شریف کیے، اور ایک وہ کر کے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جو مسجد نبوی کی بھی پولیس ہے تو وہ پھر زیادہ دیر تک نہیں روکنے دیتے، جو بھی پہ کھڑے ان کو اچھا وہ بھی بڑی عزت سے ریکویسٹ سے کہتے ہیں کہ چلیں جی اب آپ جائیں، تاکہ اور بھائی بھی وہ آ رہے ہیں تو وہ پھر سب کو جگہ تو مل جائے نا، تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ درود جو ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا ہے، صرف رحمت کی دعا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک فقیر، ایک سخی آدمی
اس کا کوئی فائدہ دے دے تو وہ آدمی دعا ہی کر سکتا ہے نا. تو بس وہی ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم تک پہنچا اور ہمیں پھر یہ بینیفٹ ہمیں مل گیا ہے نا. تو بس یہ فائدہ. تو بس درود شریف کا یہی مقصد ہی صرف یہی ہے کہ ہم پھر ایک دعا کی شکل میں ہی ایک وہ کر لیتے ہیں سلسلہ. اب اللہ تعالیٰ کے انوار جو ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری عمر ہی رہے گی, سارے بینیفٹ ہوں گے, لیکن ایک بس ایک محبت کا اندازہ. اب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا بھی میں تھوڑی سی تعارف کر دوں, آپ نے تو پڑھ ہی چکے ہوں گے. لیکن یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ہی سب لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حکمران منتخب کیا تھا. اچھا وہ بھی یہی تھا, یعنی اس کے لیے ایک بڑا اہم واقعہ ہوا تھا. واقعہ کیا ہوا تھا کہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی ایک باغ ہے, وہ آج کل بھی موجود ہے. تو یہ انصار کا ایک وہ آپ کہہ لیں کہ ایک پارلیمنٹ ٹائپ کی ایک جگہ تھی کہ اس میں سب لوگ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہوتے تھے. تو اب یہی معاملہ تھا کہ بھی اب حکمران کس کو بنائیں, تو وہ اس کے لیے پھر یہ ہوا تھا کہ انصار صحابہ کرام وہیں پہ اکٹھے تھے. اب وہ سوچ رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے. اچھا کچھ یہ سوچ رہے تھے کہ عمر بن کہ اسپیشلی اپنے انصار کے کسی صحابی کو حکمران جو ہے وہ بنانا چاہیے. تو اس کے لیے پھر ابو بکر, عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ تینوں وہاں پہ تشریف لے آئے. اور اس کے لیے پھر اسپیشلی کہ انصار کے مین جو سب سے بڑے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, ان کو کہا کہ سعد بھائی آپ کو کچھ یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا تھا, کہ یہی بتایا تھا کہ بھی قریش کے آپ حکمران بنائیے گا, اس لیے کہ صرف قریش ہی ہیں کہ جس کو سارے اور قبائل کے لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں, ورنہ پھر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو فوراً یاد آیا, ان کا بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. تو اب یہ اگلا سٹیپ تھا کہ بھی اب کس کو اپنا حکمران بنائے. اس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ یہی دیا کہ بھی آپ عمر یا ابو عبیدہ میں سے جس کو چاہیں آپ سلیکٹ کر لیں. لیکن ابو عبیدہ اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے یہ کیا کہ نہیں جناب, ہمارے سامنے ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر کوئی ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اور انہوں نے آ کے فوراً ہاتھ پکڑ کے بیعت کرنی شروع کر دی. یہ ہوا تو پھر انصار جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب وہیں کے وہیں اٹھ کے جناب انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ وہیں پہ بیعت کر لی اور حکومت یہیں پہ ہو گئی تھی سلسلہ. تو اب پھر معاملہ یہ تھا کہ جناب صبح کا ٹائم تھا, اب یہ رات میں یہ بات ہوئی تھی, تو پھر صبح میں آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی نماز پڑھائی. اچھا اس کے لیے عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہی ان کو سمجھایا تھا انصار کو دیکھ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے نماز کے امام کے لیے ابو بکر کو ہی بنایا تھا, تو اس لیے آپ یہی کریں. تو سب انصار اسی پہ تھے. سب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہی آ کے جب پھر نماز پڑھائی اور پھر آپ نے بتایا کہ بھی یہی انصار صحابہ نے مل کے مجھے میرا انتخاب کیا, تو میں حاضر ہوں, لیکن میں آپ کی خدمت ہی کروں گا, اور میری غلطیاں ہو تو آپ نے ہی مجھے ٹھیک کرنا ہے مجھے. تو سب نے کی. اور اس کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا, تو وہ انہوں نے اپنے کپڑے بھی چینج نہیں کیے کہ وہ اس وقت سونے کے کپڑے میں وہ تھے, تو وہ اسی طرح اٹھ کے آئے اور انہوں نے بیعت کی تھی. یہ صورتحال ہوئی تھی. تو جناب یہ صورتحال تھی.
یعنی اس میں کیا تھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو لائے تھے ان میں آپ کی فیملی میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے کزن علی رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے طور پر ان کو رکھا ہوا تھا وہی مان لائے تھے، اور زید رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے لیکن آپ نے ان کو آزاد کر کے ان کو بیٹا قرار دیا تو وہ لائے تھے۔ تو یہ پھر آپ کا پیغام جیسے پہنچا تو آپ کے بچپن کے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان جو ہے وہ کچھ عرصے بعد ہوا تھا کہ جب کنسٹرکشن جو اسپیشلی ایک یہ پوری سٹرگل دعوت آپ کی پہنچ رہی تھی تو اس وقت پورے لیڈرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ بہت اچھے پہلوان تھے تو ان کو یہ آیا تھا کہ اچھا یار چلو یہ معاملے کو ہی ہم ختم کرتے ہیں، چلو میں ان کو خود ہی جا کے یہیں پہ قتل کر لیتا ہوں۔ تو وہ اسی پہ نکلے تھے، تو بیچ میں ایک صحابی نے ان کو ملے تو کہا کہ بھائی آپ ذرا پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو ذرا پہلے مل لیں پھر جب جائیں۔ تو وہ خیر گئے، جا کے اپنے بہنوئی اور بہن کو دیکھا، ان سے پوچھا، پتا چلا کہ تم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ہم لائے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو تھوڑا سا تشدد بھی تھوڑا سا کیا، ہلکا سا، لیکن پھر ان کو افسوس بھی ہوا کہ یار میں نے اپنی بہن کو اور بہنوئی کو یہ کیا۔ کہتے اچھا یہ بتاؤ ذرا قرآن جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو وہ ذرا مجھے سناؤ تو صحیح۔ جب ان کی بہن نے اور بہنوئی نے سنایا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دل پورا چینج ہو گیا اور پھر وہ اسی طرح اپنے تلوار کو لے کے ایسے ہی آئے۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے تو اور صحابہ ساتھ تھے تو پتہ چلا کہ عمر ادھر آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آنے دیں، بالکل آنے دیں۔ تو آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ بھی اگر کوئی غلط نیت ہوئی نا تو اپنی تلوار ان کی اپنی تلوار کو چھین کے ان سے میں قتل کرتا ہوں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور فوراً آتے ہی مان لے آئے تھے۔ تو یہ صورتحال ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ان کی حکومت تھی پھر وہ کافی بیمار ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور انصار سب کو ایک ایک کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا، کیونکہ قرآن مجید میں اصول یہی ہے حکومت کا، ہم روم شورا بینہم، کہ مل جل کے یا فیصلہ کریں۔ سب سے پوچھا اور سب نے ایگری کیا کہ عمر کو آپ حکومت ان کو دے، تب پھر آپ نے سائن کیا تھا ان پہ، اور اس کے بعد کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور سب کے سب پھر عمر رضی اللہ عنہ وہ حکومت بنی۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ اس زمانے کی دونوں سپر پاورز رومن اور پرشین امپائر پہ آپ نے پیغام پہنچا دیں، اور پھر اگر ایمان لے آئیں ٹھیک ہے ان کی حکومت رہے گی، ورنہ پھر ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ پھر واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری فتح رومن اور پرشین امپائر میں ہوئی تھی، اور ان کی حیثیت بالکل وہی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء یوشع اور کالب علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ دونوں ان کے بڑے بڑے خلیفہ وہ دونوں بنے تھے، تو سیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بنے تھے۔ بنی اسرائیل میں ان کی روایت میں یہی پھر آتا ہے کہ مسلسل اس میں نبی رہے، تو اس لیے یوشع اور کالب دونوں نبی ہوں گے علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی تھی، تو اب آپ کے حکمران جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ نبی نہیں ہو سکتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ایک ہی لوکیشن پہ یہ دونوں ہی وہیں پہ جب ان کا انتقال ہوا تو دونوں وہیں پہ دفن ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو مسلسل دعوت آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو مین ہوگا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں شرک بہت کامن تھا اور عرب میں شرک کا گڑھ بن چکا تھا، اور دنیا کی دونوں سپر پاورز میں یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو زبردستی ان کو ایک یہ پرزیکیوشن کر کے ان کو یہ کرتے تھے کہ نہیں تم اپنی آگ یا دیوتاؤں انہی کی پوجا جو ہے تم کرو، اور اسی طرح رومن امپائر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصاویر تھیں، تو بس انہی کو وہ خدا کا بیٹا اور بیگم سمجھتے تھے، تو انہی کی پوجا کر رہے ہوتے تھے، تو اور پھر لوگوں پہ بھی لازمی تھا کہ عین حکومت کے مطابق ہی وہ بادشاہ کے مطابق وہ عمل کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کی تھی، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دونوں سپر پاورز بھی سرنڈر ہو گئی۔ تو واقعہ یہ ہوا تھا۔ پھر الحمدللہ شرک کہ یہ آفیشیل حیثیت تو ختم ہوئی کہ پھر شرک میں کوئی تشدد یہ نہیں کر سکا کہ زبردستی لوگوں کو مشرک بنائے، جو بننا چاہے بن جائے، وہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن زبردستی کسی کو کچھ نہیں کیا گیا۔ سیم یہی معاملہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا تھا کہ یوشع اور کالب رضی اللہ عنہما کو یہی ان کے ہاں پہ توحید کو اس طرح سے مضبوط کر دیا گیا تھا۔ اچھا خیر جناب، ہم اپنے سفر کی بات کر رہے تھے، تو اب مسجد نبوی کی لائبریری پہ میں عرض کرتا ہوں کہ عثمانی دور کی جو مسجد نبوی جتنی ہے، تو وہاں پہ میں ہوتے ہوتے وسیع اور عریض مسجد میں ایک سونے کا انٹرنیشنل مقابلہ ہو رہا تھا، یعنی ہر قوم سے تعلق افراد دنیا اور مافیہ سے بے خبر ہوئے تھے، یعنی بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ سونے کی کہ سب سو رہے تھے نا، تو اس کا آپس میں وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ یعنی اصل میں وہ اس موقع پہ جب میں انٹر ہوا تو وہ ظہر کے بعد کا ٹائم تھا، تو کچھ تو خیر نماز ظہر تو ختم ہو گئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ نماز کا ٹائم تو تھا، تو جنہوں نے پڑھنی تھی پڑھی تھی، لیکن اکثر لوگ اب سو رہے تھے۔ تو مسجد کے اندر باب عمر اور باب عثمان کے درمیان ایک 6 منزلہ لائبریری تھی اس موقع پہ، اب تو خیر باہر پہ آ گئی ہے وہ، لیکن اس زمانے میں وہ مسجد نبوی کے اندر ہی تھی، کہ اس کے اندر ایک یہ یعنی وہ ترکی کے جو فارمیٹ میں جو مسجد تھی تو اسی کے اندر ہی تھی، تو میں خیر گیا ہوا اس میں، تو دیکھا اس میں قرآن مجید، تفسیر، حدیث، سیرت، فقہ، اصول، عربی زبان، صرف و نحو، سیاست، سائیکالوجی، اکنامکس اور ہر ایک سے متعلق عربی بکس پڑھی ہوئی تھی۔ تو اس لائبریری میں ایک بڑی عجیب چیز یہ تھی کہ ایک مخطوطات اتنے سیکشن میں تھے کہ جتنے شاید ہی کہیں اور آپ کو مل سکے۔ یعنی ایکچولی کیا ہوا تھا کہ 1000 سال سے جو لوگ اسکالرز اپنی بک لکھتے تھے، تو اپنی بک کی 1 کاپی یا 2 کاپیز وہ آ کے مسجد نبوی میں ضرور رکھ دیتے تھے، تاکہ ان کے کام کا جو ریسرچ ہے لوگوں تک پہنچ جائے، تو وہ لوگ کرتے ہوتے تھے، تو وہ آج تک ان کے ان مخطوطات کو ابھی تک سنبھالا ہوا۔ اور پھر سعودی حکومت نے تو ایک یہ کام بھی کیا کہ ان سارے مخطوطات کو اگر ہر آدمی لے کے اپنے ہاتھ سے پڑھے تو وہ تو اتنے 1000 سال گزر گئے تو وہ بالکل خراب ہو چکے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ ایسا اچھا مینٹین کیا کہ انہوں نے پوری اب آ کے اسکین کر کے فری میں آپ کے لیے رکھ دی کہ آپ اگر کسی پرانے اسکالر ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی بک کو پڑھنا چاہیں تو آپ ابھی آپ کو مل سکتی ہے، اور آپ صرف یہی کریں کہ اسی لائبریری میں آپ وہاں پہ جو بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کو آپ جا کے کہیں کہ جناب یہ والا مخطوطہ اس کی مجھے سافٹ کاپی چاہیے، تو وہ آپ کو اسی وقت آپ کو دے دیں گے، اور اگر آپ کو فوٹو کاپی چاہیے تو فوٹو کاپی بھی آپ کو فری میں مل جاتی ہے۔ اصل نسخہ تو استنبول کے عجائب گھر میں
وہاں پہ بھی یہ اسی طرح یہ موجود ہے قرآن مجید کے، خاص طور پہ کہ جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن مجید کے ذاتی نسخے کے جو ہیں تو وہ استنبول میں، لیکن آپ کے اس زمانے کی کچھ کاپیز وہ بھی آپ کو مسجد نبوی میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، مکہ مکرمہ میں بھی اسی طرح ہی ہے لائبریری، اور اس کا تھوڑا سا حصہ تو حرم شریف کے اندر ہے، لیکن بڑی لائبریری انہوں نے عزیزیہ کے ایریا میں وہ کر دی ہوئی ہے، وہ 10 فلور کی لائبریری وہاں پہ بھی پڑی ہوئی ہے کہ جس میں یہ مختلف اسکالرس نے اپنے ہاتھ سے جو لکھی ہوئی بکس ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی سکینس ہو کے آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ اب دنیا بھر کے اقوام میں یہ پورے آرٹسٹک صلاحیت ہر قوم میں ہوتی ہے یہ، لیکن کئی قوموں نے مجسمہ سازی اور اس پہ زیادہ کام کیا ہوا ہے نا، لیکن مسلمانوں نے جو چونکہ توحید پہ فکس رہا ہے ان کا، تو اس لیے انہوں نے اتنی خوبصورت طریقے سے لکھا گیا کہ آپ اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ میں پکچر کے طور پہ آپ کو کچھ ایگزامپلز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کہ کتنے خوبصورت طریقے سے خطابت کا کام ہوا ہوا ہے اس میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف ٹائم کے اسکالرس کی آپ کو یہ نظر آ سکتی ہیں کہ جناب اتنی خوبصورت کہ مختلف ٹائم کے زمانے کے آپ قرآن مجید کی دیکھ لیں، یا کئی اسکالرس نے اپنی اپنی جو بکس لکھی ہیں اس کو آپ دیکھتے جائیں۔ اب لائبریری سے جناب میں نکلا تو اب دل چاہ رہا تھا کہ ریاض الجنہ میں بھی میں کچھ نماز پڑھ سکوں، تو پہلے ظہر کی تو پڑھ لی تھی، لیکن اب یہ آگے دیکھا تو ایک ریگزین کی دیوار بنی ہوئی تھی، یعنی وہ کیوں بنی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ وہ پتہ چلا کہ ریاض الجنہ کا اس ٹائم ظہر کے بعد کا یہ ٹائم خواتین کے لیے اسپیشل تھا، تو خواتین اس کے اندر نوافل بھی پڑھ رہی تھیں اور ساتھ دھکم پیل بھی کر رہی ہوں گی، لیکن چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی، تو میں گھر بیٹھ گیا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے انہوں نے پورے ریگزین کی ایک باقاعدہ دیوار ایسی بنائی ہوئی تھی تاکہ مرد اس میں نہ دیکھ سکیں، لیکن مجھے اس کے بعد پھر ہمیشہ ہی جب بھی میں گیا ہوں تو یہی میں نے موقع یہ کیا کہ جہاں پہ یہ خواتین کے لیے ایک باقاعدہ ریگزین کی دیوار جہاں جہاں بنی ہوئی ہے اس کے قریب بیٹھ جاؤں، تو پھر یہ ہوگا کہ جب بھی یہ اوپن ہوگی یعنی مردوں کا ٹائم آئے گا تو اس میں ایزیلی ریاض الجنہ کا حصہ مل سکتا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ ہوا تھا کہ عصر سے کے ٹائم سے کچھ منٹ پہلے پھر وہ خواتین کا ٹائم ختم ہوا تو خواتین کو وہاں ہٹایا اور پھر مردوں کے لیے ریاض الجنہ اوپن ہوا، تو مجھے ایزیلی موقع ملا اور وہاں پہ پھر 2 نفل ادا کیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی میں نے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ہے یہ میری جبیں اور ریاض الجنہ کی زمین، اب قضا کے سوا اور کیا چاہیے۔ تو جناب یہ پھر خواہش تھی۔ اب عصر کا ٹائم بھی اذان آ گئی اور اس وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ کچھ ایک پورا سینیریو ایسا آنے لگا کہ جب بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے تو صحابہ کرام جوک در جوک مسجد کی طرف آتے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا، تو آپ ایسے ہی دروازہ کھولتے ہوں گے اور ایسے تشریف لاتے ہوں گے، اور نماز کے بعد پھر آپ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے وہ کرتے ہوتے تھے ایکسپلین، تک پورا وہ سینیریو میرے ذہن میں آنے لگا۔ یعنی اصل یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس جگہ پہ پہنچ جائیں تو ایک وہ ویسی لوکیشن سامنے آتی کہ یار ایسا ہوتا ہوگا۔ اب وہاں پہ خیر نفل کا ٹائم تھا، ہم پڑھتے رہے اور پھر چند منٹ بعد جماعت بھی کھڑی ہو گئی، نماز کی سعادت حاصل کر کے پھر میں نکل آیا تاکہ اور بھائیوں کو بھی جگہ ملے کہ ظاہر ہے جنہوں نے بھی اثر
کی نماز نہیں پڑھی تو وہ وہاں پہ ان کو موقع مل جائے۔ تو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جنت سے مراد عربی میں جنت کہتے ہیں باغ کو، اور بقیع اس قبرستان کا نام ہے۔ تو اب میں پھر عصر کی نماز کے بعد میں نے کہا کہ وہ بھی اب دیکھ لوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور پھر نیک لوگ اب تک 1400 سال کے دوران جو فوت ہوتے گئے تو وہ اسی میں دفن ہوتے گئے۔ تو واپسی پہ دیکھا تو ریاض الجنہ کے قریب یا اصحاب صفہ کے چبوترے کے پاس پھر واپس آیا میں۔ اب بقیع قبرستان میں تو اب جناب وہاں پہ کوئی خاص قبر کا کوئی ایسا نشانی نہیں ہے کہ کس کی قبر ہے، اس لیے کہ وہ کچی بڑی ہوئی ہے۔ اچھا وہ پہلے کئی ٹائم میں لوگوں نے اس کے وہ مزار بھی بنا دیے تھے، لیکن پھر سعودی حکومت جو بنی تو انہوں نے وہ پھر مزار پورے ختم کر دیے، اور وہ ہے اچھا اس میں صرف عثمان رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے اس کی ایک خاص نشانی بس وہاں پہ ہے، وہ بس پتہ چل جاتی ہے اور نہیں ہے۔ وہاں پہ بس یہی ہوتا ہے کہ آپ جا کے بس سلام کریں اپنی اور اس میں آئیں۔ اچھا اب پھر واپس خیر میں آیا تو اب اصحاب صفہ کا جو چبوترا جو ہے وہاں اس کے پاس جگہ مل گئی، تو ایک پورا وہ سینیریو آ گیا کہ جیسے ہجرت کر کے صحابہ کرام آتے تھے تو ان کو آ کے ایک ہاسٹل کی طور پر یہ ایک جگہ تھی۔ تو اب اہل مدینہ کی برادری بھی جو ہے وہ ان کی کیسی خدمت کرتی تھی کہ کھانا بھی ان تک پہنچا رہے ہیں اور جس کی جو ضرورت ہے ان تک وہ پہنچاتے تھے۔ ظاہر اس زمانے کی جو بھی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہوگی وہ بھی لے جا کے دیتے تھے۔ یہاں رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے۔ اب اسی کے ایک ایگزامپل جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ بھی ان کا قبیلہ جو ہے وہ مکہ اور بلکہ طائف سے کافی آگے ابہا کے پاس کا ایریا تھا، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، تو وہ سیٹل ہو کے مدینہ میں آئے تھے اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی ہاسٹل میں وہ رہ رہے تھے صفہ میں۔ تو انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا تو پھر انہوں نے باقاعدہ لکھا، نوٹ کیا، تو اس لیے انہی کی ذریعے سے احادیث کی سب سے بڑی تعداد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی آتی ہے۔ اب ہم خیر وہ بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اور درود شریف پڑھ رہے تھے، تب مغرب کا ٹائم قریب آ گیا۔ اب کیا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، حالانکہ رمضان نہیں تھا، لیکن لوگوں نے وہ آ کے پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو وہ تھے۔ تو اس میں مسجد میں افطاری کے لیے کھجوروں اور پانی کا پورا انتظام ہوا تھا، یعنی بالکل ہر صف کے ساتھ ساتھ پانی کے کولر جو ہیں وہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ زمزم کے پانی ہے، کہ مکہ مکرمہ سے یہ آئے ہوئے تھے۔ تو اچانک ایک صاحب کے موبائل کی ایک وہاں پہ ٹون وہاں سے نکلی، تو اور ساتھ اس میں پھر وہ ٹون میں کوئی انڈین گانا لگا ہوا تھا، تو اس پہ بہت سے لوگوں نے گھور کے دیکھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، تو وہ صاحب بھی شرمندہ ہوئے۔ تو انسان کو یہی کرنا چاہیے کہ تاکہ شرمندہ ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اچانک کہیں سے ایک سفید ریش نورانی بزرگ سامنے آئے اور ان کے ساتھ ایک بڑی زنبیل سی تھی۔ اب سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا جناب کر رہے ہیں۔ اب ان بزرگ نے کیا ایک ہاتھ ڈالا اور کھجور کا ایک پیکٹ نکلا اور ایک بزرگ کو دیا، ایک صاحب کو دیا، انہوں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، یہ چلنے لگا۔ اب ان کی زنبیل سے پیکٹ اس طرح نکلے آ رہے تھے اور ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اچھا جو ذرا دور بیٹھے تھے تو وہ ایسے اشارہ کرتے، تو وہ بزرگ جو ہے انہوں نے کیا کرنا، ایک پیکٹ اس طرح سے اچھالنا، اور اتنا ایزی تھا کہ ہر آدمی کی ایک فرمائش کرنے پر آسانی سے کیچ بھی کر لے انہیں، کہ یہ صورتحال تھی۔
اور ان بزرگ کی تھرو ایسی شاندار تھی کہ یہ لگ رہا تھا کہ سروں اور کانوں کے بیچ سے وہ نکل رہی تھی لوگوں کے، لیکن کسی کو ٹکرا نہیں رہی تھی اور صحیح آدمی کی اس کے ہاتھ پہ پہنچ رہی تھی. تو یہ صورتحال ہو گئی تھی. تو اپنی جوانی میں اگر وہ بزرگ جو ہے کہیں کرکٹ کھیل چکے ہوتے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو رن آؤٹ کر چکے ہوں گے وہ بزرگ. تو یہ مجھے فیل ہونے لگا. تو حاضرین بھی پھر ان بزرگ کی کو کیسے تھرو کیسی انجوائے وہ کر رہے تھے. تو ہم خیر بیٹھے تھے ان کی ایک صلاحیت سے. اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں بھی ان کو ایک فیلڈنگ کوچ ان کو بنوا دیتا. تو یہ صورتحال تھی. میں نے بھی ایک ایسے اشارہ کیا، انہوں نے فوراً تھرو ایسی میرے ہاتھ میں آ گئی اور جناب بڑی مزیدار قسم کی کھجوریں تھیں. اب کھجوروں کے باعث ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ دوست، کچھ حضرات جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات تو ایک ایرانی ظاہر تھے کہ وہ بھی عمرہ کر کے آئے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ابھی پاکستان کی انہوں نے تو نہیں گئے لیکن انڈیا کی سیاحت وہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے بڑا تہران کی طرف مجھے وہ کہا کہ بھی آپ بھی پلیز جب بھی ٹورزم کا آپ کا شوق ہو آپ تشریف لائیے گا، میرے گھر آئیے گا. تو بڑی محبت سے انہوں نے فرمایا. ایک پاکستانی بزرگ بھی تھے تو میں نے پنجابی میں مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بھی تسی پاکستان کے کتنے تھے ہو. میں نے جب بتایا جیلم کے تو وہ بڑے خوش ہوئے. فرمانے لگے کہ جیلم کیڑے محلے جو تسی. میں بتایا کہ مشین محلہ نمبر 3 کے ہوں. تو کہہ کہ مشین محلے دی کیڑی گلی دے ہو. میں نے جب گلی بتائی تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ساتھ اگلی گلی کے وہ بزرگ تھے. تو ایک دوسرے ملک میں جا کے ایک آبائی علاقے کے کوئی شخص مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہوگا. ہم لوگ تو اگرچہ جیلم سے 1997 میں لاہور آئے، پھر کراچی میں آ کے سیٹل ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پرانی یاد جو ہے وہ بندے کو تو یاد رہتی ہے نا. ان سے محلے کے لوگوں سے اب وہ بات ہونے لگی. اتنے میں اذان آ گئی، مغرب کی نماز آئی، اور وہ صاحب اب فیملی کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے. تو میں نے انہیں پھر مشورہ دیا. میں نے کہا جی اب آپ جب جدہ تشریف لائیں تو میرے گھر آئیے گا. اب ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک مسجد کے ایک طول و عرض کی پیمائش کرنے لگا اپنے سفر نامے کے لیے تاکہ تفصیل سے کروں جو اب تک آپ کو میں نے عرض کی اب تک. تو یہ صورتحال تھی. اچھا آگے مغرب کے بعد دیکھا تو مسجد کے ایک درمیانی حصے میں ایک عرب بزرگ کرسی پہ بیٹھے تھے اور ایک لیکچر وہ عربی میں فرما رہے تھے، اور ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے اور وہ نوٹس اپنی ڈائری میں وہ نوٹ کر رہے تھے. وہ اسی طرح تو کچھ پاکستانی بھی اس کے پاس بڑی عقیدت سے سر دھن رہے تھے بیٹھے، چاہے ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو عربی کی. تو اس سے یہ دیکھ کر مجھے وہی ایک سینیریو ذہن میں یاد آیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں احادیث کو پڑھاتے تھے اور اپنے علوم کو وہ پڑھاتے تھے. تو اسی طرح ان کے اسٹوڈنٹ بھی ایسے ہی پڑھتے ہوں گے. یہ طریقہ تھا. تو ایک طالب علم اس کی نوٹس والی کاپی لے کر دیکھا تو یہ بھی ہنسی مجھے اس پہ آئی کہ انہوں نے ایک بزرگ ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسس وہ بزرگ پڑھا رہے تھے، لیکن لوگ بڑی عقیدت سے سن رہے تھے کہ جیسا کوئی دینی چیز پڑھا رہے ہو. تو وہ پھر ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں کہ وہ اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو مسجد نبوی میں بھی پڑھاتے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ تھا. لیکن وہ ہمارے جو پاکستان انڈیا کے بھائی جو عمرے کے لیے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کوئی دینی کوئی بات ہو رہی ہوگی اور اس کی، تو وہ بڑی عقیدت سے بیٹھے اسی طرح سے سر دھن رہے ہوتے ہیں بیٹھے کہ یہ جناب کی عقیدت ہے، لیکن ایکچولی وہ ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی علومی پڑھا رہے ہیں، ان کو عربی میں تو پتہ نہیں ہوتا نا. تو یہ بھی ہوتا ہے. اب آگے گنبد خضرا پہ ذہن میں آیا معاملہ. مسجد کی تفصیلات کو نوٹ کرتے ہوئے میں باہر آیا
اب مسجد کے گرد پورا میں نے ایک پورا باؤنڈری کو پورا چیک کیا. اب قبلہ کی طرف آیا تو اب دیکھا تو گنبد خضرا سامنے تھا، اور گنبد یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو آپ کا کمرہ تھا، حجرہ تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا، تو یہی ہے اس کے اوپر ہی یہ گنبد جو ہے وہ بن گیا. اس میں بہت ساری شاعری بھی میرے ذہن میں آئی کہ جیسے الیاس قادری صاحب کا جیسا شعر ہے کہ کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ، جس وقت روح تن سے اتار کی جدا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ. یہ ذہن میں آئی. نہ صرف گنبد بلکہ اس کی سبز رنگ سے بھی اتنی عقیدت لوگ پیدا کرتے ہیں، لیکن لوگ سبز چادر زمین پر نہیں بچھاتے کہ پاؤں نہ اس پہ لگے کہ یہ گنبد خضرا کا یہ جناب کلر ہے تو یہ نہ ہو. لیکن اس میں پھر میرے ذہن میں یہی آیا اس میں آئیڈیا کہ گنبد خضرا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہ چکے ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہوتا کہ بھی یہاں پہ ایک عالیشان روضہ بناؤ، تو پھر سبز گنبد بنوا کر حکم ہوتا کہ بھی مجھے یہاں پہ دفن کرو اور سب لوگ یہاں پہ آ کے عرس کیا کریں. تو اگر ایسا ہوتا تو چلو پھر تو کوئی دینی حکم ہوتا اس میں. لیکن اس کا معاملہ احادیث میں آپ پڑھیے تو اس کے بالکل الٹ معاملہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نظر آتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے، انہیں بیٹھنے کی جگہ بنانے اور ان پر عمارتوں کی تعمیر سے منع فرمایا. پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے جو امہات المومنین میں سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسچنز کے ایک چرچ کا ذکر کیا اور یہ بتایا اس میں کہ حبشہ یعنی یہ وہ جو آج کل سوڈان ایریٹریا کا ایریا ہے، تو اس کی تفصیل بتائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ان کا کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو ان کی قبر کو عبادت کی جگہ بنا لیتے. اللہ کے نزدیک یہ لوگ روز قیامت بدترین مخلوق میں سے ہوں گے جنہوں نے یہ حرکت کی. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے سیدہ عائشہ، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تینوں صحابہ نے یہ بیان کیا کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے ان کو کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا دی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دفن کیا گیا کہ آپ کی قبر مبارک اگر کہیں کھلی جگہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ بھی لوگ اسے عبادت کی جگہ نہ بنا لیں. تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس میں احتیاط یہی فرمائی تھی تاکہ اندر بند کے ہی رہے، تاکہ لوگ یہاں پہ عبادت نہ کریں قبر کے پاس. تو اسے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تو پھر ہمیں عمل ایسا کرنا چاہیے یا ہمیں خود اپنے آئیڈیا پہ کرنا چاہیے. اچھا ہسٹری میں پھر میں نے جب یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو سال بعد یہ ہوا تھا کہ ایک سفید کلر کا گنبد یہ ایک بادشاہ نے بنایا تھا. پھر کافی عرصے بعد ایک اور بادشاہ نے پھر سبز کلر کا بنا دیا تھا. تو اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ گنبد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت نہیں تھی، بلکہ یہ بادشاہوں کا ایک اپنا کارنامہ تھا جو انہوں نے کیا. تو باقی فیصلہ تو پھر ہم نے خود کرنا ہے جناب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھا دیا تو ہمیں اس پہ ہی عمل کرنا چاہیے. مسجد نبوی سب سے زیادہ گہری نسبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے یہاں پہ فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر حاضر ہوں، تو پھر سب سے زیادہ اچھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت مسجد نبوی میں کرتے چلے جائیں، اور وہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو جناب یہ اس سے آپ خود اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ اب جناب اخوت اور مساوات کا بھی ایک یہ بھی اس میں دیکھا کہ بہت سارے بھائی وہاں پہ، بہن وہ موجود تھے وہاں پہ، اور بغیر کسی ذات، برادری، رنگ، نسل، قوم، سب کی بجائے سب اکٹھے ہی نماز اللہ تعالیٰ کی کر رہے تھے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بھائی آپ سب انسانوں کو برابر سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عرب میں اور غیر عرب میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہے۔ تو اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک دوسرے پہ، چاہے وہ کسی قبیلے کے بھی ہوں، کسی نسل کے ہوں، سب برابر ہیں اور سب کے برابر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بھی ہمیں یہ بتایا کہ اکٹھے ہی نماز پڑھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ ہوا کہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ صرف بادشاہوں اور امیر لوگوں کو اگلی صف دی جائے اور باقی غریب لوگوں کو پیچھے رکھا جائے، نہیں، جس کو جو ٹائم ملا وہ جو بھی پہلے آیا وہ آگے بیٹھا، اور ایسا ہی اس پہ عمل رہا ہے۔ تو خیر جناب عشاء کا ٹائم آیا، وہیں پہ ہم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر قریبی ایک ہوٹل ہمیں مل گیا کہ اس میں حرمین میں، یہ میرا تجربہ رہا کہ بھی آپ کے پاس 2 موبائل ہونے چاہیے تاکہ فیملی سے رابطہ ہو، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ وہ پھر فیملی ایک دوسرے سے، ظاہر ہے کہ خواتین الگ جگہ پہ، مرد ایک جگہ پہ، ان کو اکٹھے ملنا مشکل ہوتا ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا موبائل ہو تو ایک دوسرے کے آسانی سے مل سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تھا، تو اس لیے ایزیلی ہمیں مل گیا معاملہ۔ اور سم تو آپ فوراً آپ کو ایئرپورٹ پہ ہی مل جاتی ہے، تو اس طرح آپ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اس میں زیادہ پیسے ہے آپ نہ لگائیں، اور آسانی سے آپ کنیکشن سے رہ سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہمیں پھر شاورما مل گیا وہاں پہ میں، تو یہ عرب میں ایک کامن کلچر ہے۔ اس زمانے میں یہ 2006 میں کراچی میں شاورما شروع ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک بار کھایا تھا، اب یہاں کھایا آ کے مدینہ منورہ میں، اور اب تو پاکستان میں ہر طرف اویلیبل ہو گیا ہے۔ عام طور پر ہم فجر کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ جدہ سے چلتے اور 10-11 بجے تک مدینہ پہنچتے، سارا دن گزار کر مغرب کے وقت واپس چلتے، اور رات کو 9 بجے تک ہم واپس جدہ میں پہنچ جاتے تھے۔ تو روٹین یہ بنائی، لیکن پہلی مرتبہ ہم رکے وہاں پہ، تو پھر یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں مسجد نبوی میں آ کے تہجد کا موقع مل گیا، اور وہ آ کے ہے، تو یہ الحمدللہ رہا سلسلہ۔ میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ خواتین میں ہلچل کا بہت معاملہ انہوں نے ایکسپیرینس دیکھا کہ خواتین کے واش روم بھی زیادہ صاف نہیں ہوتے، اور دھکم پیل بہت کامن وہاں پہ، اور خاص طور پر جب یہ اسپیشل جب وہ ٹائم ملتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد جب اوپن ہوتی خواتین کے لیے، تو اس وقت بہت دھکم جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال تھی معاملہ۔ اور پھر یہ بھی ایک انہوں نے دیکھا ایکسپیرینس کہ ایک دیہاتی خواتین نے کچھ چکھایا تو وہ مسجد میں ہی آپ نے پھینک دیا وہیں پہ، تو اس وقت ایک صفائی کرنے والی افریقی خاتون وہ وہاں پہ آئیں، تو انہوں نے عربی سے ان کو بڑا سختی سے وہ بتایا کہ بھی یہ شکر کرو کہ اللہ کی یہاں پہ تم عبادت اللہ کی کیا کرو۔ تو اس پہ جواب میں جو خاتون تھیں تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ جی تسی ایتھے آ کے شکر کرو کہ اللہ نے تانوں ایتھے مسجد دا آ کے تانوں ایتھے موقع ملیا،
تو تسی سانو روک رہے ہوتے. حالانکہ بھی اس میں ایتھکس یہی ہے کہ بھی مسجد میں اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں تو پھینکے نہیں، بلکہ ان کے ریپر جو ہیں اس کے لیے ایک خاص بنی ہوتی ہے جگہ، وہیں پہ رکھیں نا. اب رات میں مسجد نبوی اس زمانے میں بند ہو جاتی تھی اور پھر تہجد کے ٹائم کھولتے تھے. تو بعد میں مسجد نبوی کی رات بھر، اس کے بعد کچھ عرصے بعد 2010 میں پھر یہ ہو گیا کہ سارا 24 گھنٹے ہی اوپن ہونے لگی. صبح جب ہم مسجد پہنچے تو اذان ہونے میں کچھ ٹائم تھا، تو اتنا تھا کہ ہم چلیں وطر ہم کم از کم جلدی سے ادا کر لیں کہ تہجد کا حصہ ہے، تو وہ ہم نے اسی میں کیا. اس کے بعد لوگ بہت تیزی سے وہ آ رہے تھے. 10 منٹ بعد ہی جماعت بھی آ گئی، اذان بھی آئی، اور پھر 10 منٹ بعد ہی پھر جماعت بھی آ گئی. نماز پڑھی تو اب نیند ہمیں آئی، اس لیے کہ پوری رات ہم جگے ہوئے تھے. 8 بجے اٹھ کے ہم پھر پاکستان اسٹریٹ کی طرف گئے تاکہ کوئی حلوہ پوری ٹائپ کی چیز ہی کھا سکیں، اور پھر ہم مدینہ کے پورے ایریے کی ایک پیمائش کی دیکھی اس کو، تاکہ پوری لوکیشنز دیکھیں. ان کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں عرض کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں اور کیا کیا اویلیبل ہے کہ جو آپ مدینہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر، واستن الجزا.